آج کل کی مصروف زندگی میں جہاں انسان نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، وہاں کام کی زیادتی، غذائی بد پرہیزی، نیند کی کمی کی وجہ سے کچھ ایسے امراض میں مبتلا ہو چکا ہے جو اب سے 30 سال قبل تک سننے یا دیکھنے میں نہیں آتی تھی، اور ان امراض میں سر فہرست ذیابیطس جو اب سے 30 سال قبل تک سننے یا دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ میر خلیل الرحمن فاؤنڈیشن کے تحت اسی سال یعنی 2021 میں ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں معروف امراض قلب اور ذیابیطس کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 10 میں سے ایک شخص ذیابیطس اور بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو ملک میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد ان امراض کا شکار ہے، اور یہ رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ذیابیطس ایک دائمی دیرپا جسمانی حالت ہے جس میں آپ کی غذا کو توانائی میں تبدیل کرنے والا عمل متاثر ہوتا ہے۔ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں وہ منہ میں جاتے ہی گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ گلوکوز وہ توانائی ہے جو ہمارے جسم کو زندہ رہنے اور نقل و حرکت کرنے کے لیے درکار ہے۔ لبلبا ایک انسولین نامی ایک مادہ خارج کرتا ہے جو اس گلوکوز کو آپ کے جسم کے ہر خلیے تک پہنچا کر درکار توانائی مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ کا لبلبا درکار انسولین نہیں پیدا کر رہا یا آپ کے جسمانی خلیے گلوکوز وصول نہیں کر رہے تو آپ ذیابیطس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کا لیول اونچا یا ہائی ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں گلوکوز کی درکار مقدار سے زیادہ گردش کر رہی ہے، جو کہیں نہ کہیں جمع ہو کر نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ ذیابیطس کا نچلا لیول یا لو ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لبلبا ضرورت سے زیادہ انسولین بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ہی خطرناک صورتحال ہیں جس میں امراض قلب، گردوں کے امراض اور موتیا جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ذیابیطس جو در حقیقت ایک میٹابولک خرابی ہے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو گزشتہ 30 برسوں میں ہماری غذائی عادات تبدیل ہوئی ہے۔ فاسٹ فوڈ، کیمیکل سے تیار کردہ کوکنگ آئل، کاسٹک سوڈے سے سفید کی گئی چینی، بیکری کی مصنوعات جیسے کریم والے کیک ہماری غذا کا ایک اہم حصہ بن گئے ہیں، جبکہ 30 برس قبل تک گھر کے بنے کھانے یا صحت کے لیے مفید اشیاء ہماری غذا کا حصہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی جسمانی مشقت جیسے پیدل چلنا بھی ہمارے روزمرہ کے معمول میں شامل نہیں رہا۔ مزید برآں زندگی میں ترقی کرنے کے جنون نے بھرپور نیند اور سکون کو ہماری زندگی سے غائب کر کے ڈپریشن کو ایک مستقل نفسیاتی دباؤ کے طور پر لاحق کر دیا ہے۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے ہمارے جسم اور اس کے اعضاء کی کارکردگی وہ نہیں رہی جیسی کہ کبھی ماضی میں تھی۔ اس کا نتیجہ انسانی جسم مختلف بیماریوں کے نشانہ آسانی سے بننے لگا، اور ذیابیطس اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں نے ہر 10 میں سے ایک پاکستانی کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ ذیابیطس میں مبتلا فرد کے لیے ایسی تمام اجناس زہر ہیں جس میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو، جیسے چاول، چینی اور گندم۔ اس کے علاوہ آیوڈین ملا نمک بھی نقصان دہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاول یا روٹی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں؟ ہمارے بڑے فیکٹریوں میں پروسیس کردہ غذا کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسی فیکٹریاں اس وقت تھی بھی نہیں جہاں کیڑے مار ادویات سے متاثرہ چاول یا گندم کو پیک کیا جاتا ہو، یا گڑ کو کاسٹک سوڈے سے صاف اور کیمیکل سے کرسٹل شکل کی چینی تیار کر کے صارفین کو کھانے کے لیے دے دی جاتی ہو۔ نامیاتی اجناس یعنی آرگینک فوڈ ہی ہمارے بزرگوں کو دستیاب تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صحت مند اور چست زندگی گزارتے تھے، جبکہ ہم مستقل طور پر کیمیکل سے آلودہ اجناس کو اپنے غذائی ضرورت بنا چکے ہیں، جس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ایسی اجناس انتہائی کم ہے جیسے جو، جوار،
باجرہ، کنوا وغیرہ جو ہمارے بزرگوں کے استعمال میں مستقل تھی، کیونکہ وہ ان اجناس کی غذائی افادیت سے بخوبی واقف تھے۔ ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے شیروانی ٹریڈرز نے طویل تحقیق و تجربے کے بعد مختلف مفید غذائی اجناس کے خاص تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے توشا ملٹی گرین آرگینک آٹا تیار کیا ہے، جو نہ صرف ذیابیطس کنٹرول کر کے ایک بہتر لائف اسٹائل دینے میں مدد کرتا ہے بلکہ کئی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ شیروانی ٹریڈرز کی فیکٹری واقعہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک جدید ترین پسائی اور پیکیجنگ پلانٹ لگایا گیا ہے، جس کو ماہر ترین فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے حاصل کردہ اجناس کو سب سے پہلے اسٹور کرنے کا ایک خصوصی نظام وضع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اجناس تیاری سے پہلے بیرونی مداخلت جیسے گرد و غبار، کیڑے مکوڑوں سے مکمل محفوظ ہوتے ہیں۔ ملٹی گرین آٹے کی پسائی کے لیے ایسا خصوصی گرائنڈنگ یونٹ ہے جس میں روٹیٹر جو اجناس کو پیستا ہے کو ٹھنڈا رکھنے کا خصوصی نظام موجود ہے، جو آٹے میں شامل غذائی فائبر کو جلنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ غذائی فائبر انسانی نظام ہضم کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ فیکٹریوں میں تیار کردہ فائن آٹے سے سوجی میدے کے ساتھ ساتھ یہ فائبر بھی نکال لیا جاتا ہے، جسے چوکر کہا جاتا ہے، اور اسے جانوروں کی غذا بنا دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ ملٹی گرین آٹا یہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آ کے ملٹی گرین آٹے میں مختلف قسم کے آئٹم یوز ہو رہے ہیں، جیسے مورنگا، کارن، دوسرے ایسے آئٹم کے جو انسان کو ڈفرینٹ قسم کی بیماری سے جو ہے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں آگے۔ اس کے لیے جو پروسیسنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو بھی ہمارے پاس را مٹیریل وغیرہ آتا ہے، اس کی آن لائن جو ہم لوگ کوالٹی چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ آ کے موئسچر کنٹینٹ ویٹ میں کتنے دوسرے پیرامیٹرز بیکٹیریا وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اسی بیسس کے اوپر ہم مٹیریل کو ہمارا کوالٹی ڈپارٹمنٹ پاس یا ریجیکٹ کرتا ہے۔ پاس ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہوتا ہے آ کے اس کو جو ہے ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے پروسیس میں کلیننگ کا پروسیس کرتے ہیں کہ جو بھی ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ ویٹ میں لگے ہوئے کسی اور آئٹمس میں لگے ہوئے، یہ آٹومیٹک مشین کے تھرو جو ہوتے ہیں ہمارے یہ پارٹیکل جو ہوتے ہیں سیپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں آگے۔ اس کے بعد جو ہوتے ہیں ہم لوگ بلینڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس میں 13 آئٹمس ڈلے ہوتے ہیں آ کے ملٹی گرین فلار کے اندر، تو ان تمام آئٹم کی جو ہمارے پاس آٹومیٹک بلینڈر ہے، اس میں آ کے بلینڈنگ کی جاتی ہے آگے۔ بلینڈنگ کرنے کے بعد ہائی اسپیڈ ہمارے پاس جو ہے اس کے گرائنڈنگ مشینس ہیں آ کے۔ ہائی اسپیڈ گرائنڈنگ مشین میں وداؤٹ ورکرس انوالومنٹ جو ہے اس پارٹیکلس کی جو ہے گرائنڈنگس کرتا ہے، ہول گرین کو جو ہے پاؤڈر فارم آٹے کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد جو ہوتا ہے سب سے لاسٹ اسٹیپ میں آ کے اس کی کولنگ ہوتی ہے، جس میں آٹے کو جو آٹومیٹکلی طور پہ کول ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوریج ٹینکس میں 1 ڈے کے لیے آ کے جو ہے اس کو آٹے کو اسٹور کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے، نارمل ٹیمپریچر کے اوپر آ جائے۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر اس کی جو ہے ہم لوگ پیکیجنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیکیجنگ میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے جو ہے ورکرس کی ڈائریکٹ جو ہے فوڈ کے ساتھ ٹچمنٹ وغیرہ نہ ہو، آ کے مشین جو ہے آٹومیٹکلی طور پہ اس کو آ کے پیک کریں آگے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹیویا 50 گرام میں بنا رہے ہیں، سالٹ پنک سالٹ 800 گرام میں آ کے بنا رہے ہیں، مورنگا کی پیکیجنگ کر رہی ہے، کنوا، اور یہ آئٹم بھی پیک کر رہے ہیں۔ تیار شدہ ملٹی گرین آٹے کو پیک کرنے کے لیے فوڈ گریڈ خوبصورت پیکیجنگ استعمال کی جاتی ہے۔ توشا ملٹی گرین آٹے میں ایک خاص فارمولے کے تحت 13 غذائی اجناس شامل ہے، جو کچھ یوں ہیں: جو، جوار، کنوا، مورنگا یعنی سوہانجنا، بکویٹ، مکئی، کالا چنا، کلونجی، السی، باجرہ، تل، اسپغول اور گندم۔ ان انتہائی مفید اجناس کے خاص تناسب سے توشا ملٹی گرین آٹے کا مستقل استعمال انسانی صحت کو یہ فوائد پہنچاتا ہے: نمبر 1، ذیابیطس اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 2، فالج اور لکوے کے خطرے سے بچاؤ کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کے دورے کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4، جسم میں آئرن کی کمی پوری کرتا ہے۔ نمبر 5، نظام ہضم کو بہتر بنا کر السر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 6، دوران حمل زچہ اور بچہ کی غذائی ضرورت بہتر طور پر پوری کرتا ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام طاقتور کر کے جسم کو بیماریوں سے حفاظت مہیا کرتا ہے۔ ڈپریشن سے بچاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے اثرات زائل کرتا ہے۔ جلد، بالوں اور آنکھوں کو صحت مند بناتا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ صارفین کو دکانوں سے مہیا کرنے سے قبل ہماری ریسرچ ٹیم نے توشا ملٹی گرین آٹا چند افراد کو مستقل استعمال کروایا۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں
उनके तोशा मल्टीग्रेन आटे के इस्तेमाल के बाद क्या ख्यालात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद शेरवानी है। पेशे के लिहाज से मैं एडवोकेट हूँ। डायबिटीज़ मुझे डायग्नोज हुई थी 2005 में। सेहत उससे पहले तो बहुत अच्छी थी, मैं रेगुलर वॉक भी करता था और अपनी सेहत का बाकायदा ख्याल रखता था। लेकिन जब ये डायबिटीज़ हुई तो उसके बाद मैंने ज़्यादातर तो वॉक के ज़रिए से कंट्रोल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर मेडिसिन लेनी पड़ी। तो शुरू में मैं टेबलेट्स पे रहा, उसके बाद मुझे इंसुलिन लेनी पड़ गई। तो डे बाय डे जो है वो सेहत डिक्लाइन होती गई, मोटापा बढ़ता गया, सेहत जो है वो ख़राब होती गई। इंसुलिन पे तकरीबन मैंने 1.5 साल इंसुलिन ली है, तो 1.5 साल का अरसा मुझे इंसुलिन पे गुजरा है। इंसुलिन लेने के बाद जो है वो एक तो ये कि कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी और दिल जो है वो ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ज़्यादा भाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सीढ़ियों पे चढ़ना ख़ास तौर पे एक मुसीबत बना हुआ था। एक मंजिल चढ़ने के बाद सांस फूल जाती थी। इंसुलिन का एक साइड इफ़ेक्ट तो ये भी आया कि मुझे तकरीबन 1-2 महीने के बाद जो है मेरी शुगर इस कदर लो हो जाती थी कि मैं तकरीबन 30s में चली जाती थी और उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। 3-4 दिन पूरी टांगों में जो है वो जान नहीं रहती थी और दर्द से दर्द की शिद्दत से पूरे जिस्म में एक तनाव पैदा हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता डोजेस बढ़ रही थी, पहले मेडिसिन बढ़ती रही, ब्लड प्रेशर भी हो गया और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी मैं लेने लग गया। मैं 15 साल से इस चीज़ को भुगत रहा था, तो ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी जो है वो अबतर से अबतर होती चली जा रही थी। मुझे पता चला कि कोई ऑर्गेनिक आटा भी होता है जिसमें मल्टीग्रेन का यूज़ होता है। अब वो जो मल्टीग्रेन का यूज़ है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जौ है, ज्वार है, आपकी किनवा है और अलसी है, तिल है। ये तकरीबन 5-6 या 8-10 चीज़ों का मरकब बना हुआ है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जिस्म को तवानाई और ताकत और फाइबर और विटामिन्स और मिनरल्स वो सारे के सारे फ्राहम कर देती हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि नॉर्मल आदमी अगर 2 रोटी खाता है तो वो इस आटे की एक ही रोटी उसके लिए किफ़ायत करती है और सारा दिन उसको भूख महसूस नहीं होती। तो मुझे ये जो है ये ऑर्गेनिक आटा अवेलेबल हुआ, इसका मैंने फिर इस्तेमाल किया रोटी के लिए। अब मैं ये करता हूँ कि इसी आटे का एक पराठा खा लेता हूँ और मेरे सारे दिन के लिए वो एक पराठा काफ़ी होता है। इसको भी तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल का अरसा हो गया है, क्योंकि 1.5 साल से मुझे शुगर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में मेरी इंसुलिन ख़त्म हो गई थी। यानी कि जो मैं सुबह शाम इंसुलिन 2 वक्त ले रहा था, तो 15 दिनों में मेरी इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो। मैं 20-25 साल से शुगर का मरीज़ हूँ। मुझे कभी भी पहले कोई दवाइयाँ या कोई और खुराक खाने से ऐसी स्पीड के साथ नहीं फ़र्क पड़ा जो अभी पड़ गया। मुझे तो इससे बहुत हैरान कुन किस्म का रिलीफ मिला है इससे जिस्मानी तौर पर, क्योंकि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। 20-25 साल से इंसुलिन लगाता हूँ और मेडिसिन भी खाई, लेकिन वो बेअसर हुई। तो असाबी कमज़ोरी बहुत थी, नज़र की कमज़ोरी, पिंडलियों का दर्द, ये सब कुछ था। तो मैंने जैसे ही आटा शुरू किया तो हैरान कुन तब्दीली मैंने अपने जिस्म में देखी, जिसमें असाबी कमज़ोरी में बहुत कमी आ गई। मेरी आँखों का वो जो मोतिया एक में उतरा था उसके जो धुंधलाहट और वो कम हो गई, थोड़ी नज़र वाज़े होना शुरू हो गई। पेशाब में कमी आई। मेरा हार्ट का मसला था वो घबराहट कम हो गई और हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो गई। तो इसी तरह पट्ठों की कमज़ोरी ये सारी बहुत ज़्यादा कम हुई। मैं सिर्फ रोज़ाना 2 रोटी दरमियाने साइज़ की सुबह और 2 रात को और कभी दोपहर को 2 खा ली। मेरी क़ुव्वत मुदाफ़त में वाज़े फ़र्क नज़र आया है, बड़ी है, और सांस का फूलना कम हो गया है।
इसी तरह हार्ट की घबराहट और हार्ट बीट तेज़ रहती थी अक्सर, वो नॉर्मल हो गई। अब मैं जब भी ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ तो वो माशाल्लाह नॉर्मल ही होता है। परहेज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आटे का बड़ा कमाल है, कोई एक बीमारी नहीं है इसमें। देखें मेरे हाथों की शिवरिंग शुरू हुई थी, ये भी रुक गई है। आपके लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आटे का इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपकी दवाई भी कम हो जाएगी या छूट जाएगी और आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और जिस्म में गैर मामूली ताकत आएगी, और ये मैंने खुद आजमाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये आटा इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मेरी शुगर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती थी, तो उसी वजह से मेरी आँखों का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें। तो मुझे ये इस आटे का ऐड नज़र आया, तो इसी वजह से फिर मैंने ये आटा जो था ऑर्डर करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरी शुगर भी काफ़ी कम हुई है और इंसुलिन जो मैं 2 टाइम लगाती थी, बल्कि 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। मैं अब 1 टाइम इंसुलिन लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, इससे मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मेरी काफ़ी सारी बीमारियाँ तकलीफ़ें इस आटे से कम हुई हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सब हमारी मदद करी है, ये सब इतना अच्छा आटा बनाया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और शुगर वालों के लिए तो बेहद अच्छा है। मैं तो हर किसी को ये कहती हूँ कि आप यही आटा इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। नॉर्मल भी खा सकते हैं और शुगर वाले पेशेंट तो लाजमी खाएं इस आटे को, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप भी ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर से जान छुड़ाकर एक बेहतर जिंदगी इख्तियार करना चाहते हैं तो तोशा मल्टीग्रेन आटा यकीनन आपके लिए है।